तेरी मेरी शरारतें किस्त नंबर 2। अगली सुबह सब लोग साथ नाश्ता कर रहे थे जब इब्राहिम ने समीना बेगम और मेराज को मुखातिब किया। मामा बाबा, मुझे आप सब लोगों से कुछ ज़रूरी बात करनी है। जी बोलें बेटा, क्या बात है? मामा, मैं शादी करना चाहता हूँ। वो आंखें बंद करके एक ही सांस में बोला और उनके जवाब का इंतज़ार करने लगा। लेकिन जब काफ़ी देर तक किसी की आवाज़ ना आई तो धीरे से आंखें खोलते सबको देखा जो उसे ही घूर रहे थे। क्या हुआ? ऐसे क्यों घूर रहे हैं? वो बाप की तस्वीरात देखकर हकलाते बोला। पागल हो गए हो तुम इब्राहिम? अभी तुमसे बड़ा भाई कंवारा बैठा है और तुम्हें घोड़ी चढ़ना है। समीना बेगम उसे घूरते बोली, जबकि बाकी सब अब दबी दबी हंस रहे थे। मामा, अगर बाई का कोई इरादा नहीं है तो क्या मैं भी कंवारा रहूं? मुझे शादी करनी है और आप कल ही रिश्ता लेकर जाएगी बस। वो बच्चों की तरह मुंह फुलाए बोला तो साथ बैठे सलार ने उसकी गर्दन अपने बाजू में जकड़ी। ऐसे भी क्या आग लगी है? सब्र कर बच्चे। जी, अब आप तो ऐसे ही कहेंगे ना, खुद तो 10 साल की उम्र में निकाह करवा कर बैठ गए थे ना। वो उतराकर बोला तो सालार गड़बड़ा गया। हाँ तो मैं बड़ा हूँ तुमसे, इसीलिए निकाह किया था, लेकिन तुझसे बड़ा अभी है। जब तक उसका कोई बंदोबस्त नहीं हो जाता तो भूल जा अपनी शादी के चवारे। मामा यार समझे ना, वो किसी को भी ना मानता देखकर समीना की तरफ मुंह करते बोला। बेटा जी, ये भी बता दें कि लड़की कौन है, कहाँ रहती है? यकीनन वो भी ढूंढ ही रखी होगी। मैं बताती हूँ चाची। अभी इब्राहिम कुछ बोलता कि अली से फट से बोली, तुम कैसे बताओगी? कुछ जानती हो क्या उसके बारे में? जी चाची, वो लड़की हमारी ही यूनी में पढ़ती है और इब्राहिम भाई उस पर दिलो जान से फ़िदा है। वैसे चाची एक बात तो है, वो है बड़ी प्यारी। ऐसी ही नहीं आपका बेटा उन पर मरता। आप एक बार उससे मिलेगी ना तो आप भी उसकी फ़ैन हो जाएगी। बहुत प्यारी है वो। अलीज़े की ज़ुबान चली तो बिना रुके बस चलती ही गई। इब्राहिम की गुर्रियों का भी कोई असर नहीं हुआ था इस पर। मामा प्लीज़ ना आगे बढ़े। पापा आप ही कुछ कहें ना इनसे प्लीज़। वो अब सिराज साहब को मुखातिब करते बोला। मेराज, इब्राहिम ठीक कह रहा है और वैसे भी इसकी उम्र हो गई है शादी की। जब अकील का नसीब खुलेगा तो उसकी भी हो जाएगी। आखिरकार वो भतीजे पर तरस खाते बोले तो उसकी भतीसी बाहर निकल आई। ठीक है, जैसे आप सबकी मर्ज़ी, मैं क्या कह सकता हूँ? वो भी हार मानते बोला तो इब्राहिम ने उठकर बाकायदा उन्हें गले से लगाया। यार तुसी ग्रेट हो कसमें। वो बड़े पापा के गाल चूमते अपने कमरे में भाग गया ताकि माही को इत्तला दे सके। मामा, कल कुछ मेहमान आ रहे हैं तो आप और बाबा घर पर ही रहिएगा। माही उनके कमरे में आते बोली। कौन आ रहा है माही? नुसरत बेगम नेल पेंट लगाते बोली। मेरा रिश्ता लेकर आ रहे हैं। इससे ज़्यादा फ़िलहाल कुछ बता नहीं सकती। क्या क्या कहा तुमने कि तुम्हारा रिश्ता लेकर आ रहे हैं? मतलब अब ये नौबत आ गई है कि तुम हमें बस इन्फॉर्म करोगी और ख़ुद कोई भी फ़ैसला ले लोगी? वो तो रिश्ते का सुनते ही आकड़ गई थी। जी बिल्कुल ठीक कहा आपने, मैं बस अब इन्फॉर्म ही करूँगी आप दोनों को। और क्यों दूँ मैं आपको कोई भी हक? हाँ बोलें, जवाब दें। आज तक आप लोगों ने मुझे मेरा कोई हक दिया है? हमेशा अपने लड़ाई झगड़ों में मेरी ज़ात को इग्नोर किया। आपको अपने बिज़नेस की पड़ी रहती है और बाबा को अपने बिज़नेस की। दिन रात बस यही सोचते रहते हैं कि ऐसा क्या किया जाए जो रातों रात आप लोग अरबपति बन जाएं। आप दोनों हमेशा एक दूसरे से आगे निकलने के चक्कर में मुझे कहीं बहुत पीछे छोड़ चुके हैं मामा। पसंद करते थे ना आप एक दूसरे को? लव मैरिज थी ना आपकी, तो फिर ये मुकाबलेबाजी कैसी मामा? जब इस तरह करना था तो शादी ही क्यों की थी? और जब शादी कर ही ली तो बच्चे पैदा ना करते ना, मेरी ज़िंदगी यूँ बर्बाद ना होती। क्या क्या सुख मिला मुझे आज तक अपने माँ बाप से, और अब हक हकूक़ की बात करते हैं।
وہ بولنے پر آئی تو بولتی چلی گئی، جبکہ نصرت بیگم چپ چاپ اس کی باتیں سن رہی تھی۔ انہیں اپنی بیٹی بہت عزیز تھی۔ وہ دونوں میاں بیوی بھلے ہی لڑتے رہتے تھے لیکن اپنی بیٹی سے بہت پیار بھی کرتے تھے، بس فرق یہ تھا کہ وہ اپنے پیار کو کبھی اسے محسوس نہیں کروا پائے تھے، جس کی وجہ سے وہ ان دونوں سے دور ہوتی گئی۔ امید ہے میری اس چھوٹی سی خوشی میں آپ دونوں شریک ہوں گے۔ وہ آنسو پوچھتے وہاں سے چلی گئی۔ پیچھے سے نصرت بیگم فکر مند ہو گئی تھی۔ وہ مصروف سا کوئی فائل دیکھ رہا تھا جب اچانک علیزے کی بات اس کے ذہن میں گھومی۔ اپنی کسی ہوتی سوتی سے بنوا لے چائے۔ یہ بات یاد کرتے وہ دلکشی سے مسکرا دیا۔ فائل بند کر کے وہ موبائل پر اس کی تصویر دیکھنے لگا۔ بہت معصوم سی تھی وہ، لیکن جب بولتی تھی تو آگے پیچھے کا کچھ نہیں سوچتی تھی، بس جو منہ میں آیا بول دیتی تھی۔ پسند تو وہ عقیل کو بہت تھی، لیکن فی الحال وہ ایسی ویسی کوئی بات نہیں کرنا چاہتا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ وہ پہلے ایزی ہو کر اسٹڈی کمپلیٹ کر لے، پھر وہ بات کرنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ لیکن جب وہ عقیل بھائی کہتی تھی تو اس کا دل کرتا تھا کہ اس کے منہ پر جا کر ٹیپ لگا دے۔ ابھی وہ مزید اس کی یادوں میں ڈوبتا کہ سالار بنا نوک کیے اندر آیا۔ اسے دیکھ کر اس نے گڑبڑاتے فون آف کر دیا، لیکن یہ حرکت دی گریٹ سالار شاہ کی آنکھوں سے مخفی نہ رہ سکی۔ آبرو اچکاتے وہ اس کے پاس آیا۔ کیا دیکھ رہے تھے ایسا موبائل پر کہ میرے آتے ہی ہڑبڑی میں موبائل بند کر دیا؟ نہیں، ایسی تو کوئی بات نہیں ہے، تمہیں غلط فہمی ہوئی ہوگی، ایسا کچھ نہیں ہے۔ وہ گڑبڑاتے اپنی صفائی دینے لگا۔ مسٹر عقیل، اپنے اس خوبصورت منہ سے کچھ بکواس پھوٹیں گے آپ یا میں اپنا حربہ آزماؤں؟ یار سالار، ایسی کوئی بھی بات نہیں ہے، اور اگر ہوگی بھی تو سب سے پہلے تمہیں ہی بتاؤں گا۔ اور کسے بتانا ہے میں نے؟ دیکھ عقیل، جو حرکت تو نے مجھے دیکھ کر کی ہے نا، ایسی حرکتوں سے سالار شاہ بخوبی واقف ہے، اور ایسا انسان تب کرتا ہے جب کسی لڑکی کا چکر ہو۔ اگر تو نہیں بتانا چاہتا تو تیری مرضی، میں زبردستی نہیں کروں گا۔ سالار یار، بات تو تیری ٹھیک ہے کہ کسی لڑکی کا ہی چکر ہے، لیکن ابھی میں یہ سب نہیں چاہتا۔ مطلب وہ چھوٹی سی ہے، معصوم سی، اور ابھی پڑھ رہی ہے، تو میں نہیں چاہتا کہ وہ اس سب سے ڈسٹرب ہو۔ آخر کار سچ زبان پر آ ہی گیا تھا۔ دیکھ، میں جانتا تھا ضرور یہ کسی لڑکی کا ہی چکر ہے، لیکن تو فکر مت کرنا جانی، میں تیرے ساتھ ہوں۔ یہ تو میں جانتا ہوں، چاہے دنیا میرے خلاف ہو جائے، میرا جگر ہمیشہ میرے ساتھ رہے گا۔ عقیل اٹھ کر اسے گلے لگاتے بولا۔ اسی آستانہ میں رحیم اور علیزے بنا نوک کیے اندر آئے، لیکن اندر آتے ہی جو نظارہ دیکھنے کو ملا، دونوں روح موڑ کر کھڑے ہو گئے۔ یا اللہ، یہ ہم نے کیا دیکھ لیا؟ توبہ توبہ، نہ کوئی شرم نہ حیا، اللہ معاف کرنا مجھے، ہم معصوموں نے کیا دیکھ لیا؟ رحیم تو بس شروع ہو گیا تھا، جبکہ ایسی ہی حالت علیزے کی بھی تھی۔ رحیم، یہ دونوں ایسے لگتے تو نہیں ہیں؟ پھر یہ سب اللہ معافی، وہ دونوں جو ان کی اچانک آمد پر بوکھلا گئے تھے، ان کی گوہر فشانی سن کر نفی میں سر ہلا گئے۔ یہ کبوتروں کی جوڑی یہاں کیا کر رہی ہے؟ سالار کے بولنے پر وہ دونوں آنکھیں بند کیے ان کی طرف مڑے۔ آج اس علیزے کی بچی کو شوق چڑھا تھا کہ یونی سے واپسی پر آفس جائیں گے اور دونوں بھائیوں کے ساتھ مل کر آئس کریم کھائیں گے، لیکن یہاں توبہ توبہ، آنکھیں باندھی دونوں کی، لیکن زبان نان سٹاپ چل رہی تھی۔ بکو مت رحیم، ایسا ویسا کچھ نہیں ہے، اور آنکھیں تو کھولو، بند کیوں کی ہوئی ہے؟ عقیل اس کی کمر پر دھموکہ چڑھاتے بولا۔ تو ان دونوں نے آہستہ آہستہ اپنی آنکھیں کھولی۔ علیزے تو عقیل کو منہ چڑھاتے سالار کے گلے جا لگی، جو محبت سے اس کے چادر سے ڈھکے سر پر کپ رکھ رہا تھا۔ اس کی حرکت پر وہ مسکرا دیا۔ یہ حرکت رحیم کی آنکھوں سے چھپ نہ سکی، لیکن فی الحال کچھ بھی بول کر اپنی شامت نہیں بلوانا چاہتا تھا۔ کچھ دیر میں وہ چاروں آئس کریم کھانے چل پڑے تھے۔ آج شاہ فیملی ابراہیم کا رشتہ لے کر
ہمدانی ہاؤس جا رہے تھے، لیکن آیت اور علیزہ کو سختی کے ساتھ لے جانے سے منع کر دیا تھا ابراہیم نے، اس لیے وہ دونوں منہ پھیلائے صوفے پر بیٹھے ان سب کی تیاریاں دیکھ رہے تھے۔ رحیم کو تو ویسے ہی سالار شاہ نے خود سختی سے منع کر دیا تھا، اس لیے وہ بھی ان کے ساتھ منہ لٹکائے بیٹھا تھا۔ یار یہ کیا بات ہوئی، ہمیں کیوں نہیں لے کر جا رہے آپ لوگ؟ ہمارے بھائی کا رشتہ لینے جا رہے ہیں اور ہم معصومہ کو ہی نہیں لے جا رہے۔ بالکل یہی وجہ ہے جو آپ معصومہ کو ساتھ نہیں لے جا رہے۔ آپ کی معصومیت کا بہت اچھے سے اندازہ ہے ہمیں، اس لیے انسانوں کی طرح گھر بیٹھو۔ ثمینہ بیگم انہیں آنکھیں دکھاتے بولی۔ تو ان بارود کے گولوں کو کیوں لے کر جا رہے ہیں؟ وہ دائم اور سائم کی طرف اشارہ کرتے بولے جو فخر سے اپنے کالر اکڑا رہے تھے۔ دیکھ لیں رحیم بھائی، عزت کی بات ہوتی ہے۔ دائم بولا تو ابراہیم نے فوراً جھک کر اس کے گال چوم لیے۔ میرا شیر کیا بات کی ہے، مزہ آ گیا۔ اوے پانی کے ٹینکر، تمہارے منہ میں بھی زبان نکل آئی، آیت ترا کر بولی۔ اف آپی، زبان تو پیدا ہوتے ہی منہ میں ہوتی ہے، آپ کو اتنا بھی نہیں پتہ؟ اب سائم بولا تو سب مسکرا دیے۔ سائم کے بچے، اب بچو مجھ سے تم۔ اس سے پہلے کہ وہ سائم کو پکڑتی وہ فوراً ہی سالار کے گود میں چڑھ گیا۔ اب بتاؤ کیسے مارے گی مجھے آپ؟ وہ سالار کی گردن میں بازو ڈالتے اسے زچ کرتے بولا تو وہ اس کو گھورتے واپس صوفے پر جا بیٹھی، کیونکہ وہ سالار کے اتنے پاس تو مر کر بھی نہ جاتی۔ وہ اس دن کی اس کی گاڑی میں کی گئی حرکت بھولی نہیں تھی۔ اچھا بس کرو مستی مذاق، چلو دیر ہو رہی ہے۔ معراج سب کو بولتے باہر چل دیے تو باقی سب بھی سامان لیتے ان کے پیچھے چل دیے۔